إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الدائم الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير. الأول غير موصوف الباقي بعد الفناء الخلق العظيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في العرزين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في فرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. تمام تعریفیں اس معبود کے لیے کہ جس نے محمد جیسے عبد کو خلق کیا، تو تمام تعریفیں اس احد کے لیے کہ جس نے علی جیسے واحد کو خلق کیا، تو تمام تعریفیں اس فاطر السماوات والارض کے لیے کہ جس نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا، وہ تمام تعریفیں اس قدیم الاحسان کے لیے کہ جس نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار بنایا، اور تمام تعریفیں ذوات مقدسہ کے لیے کہ جس کی محبت میں خداوند عالم نے اس کل کائنات کو خلق فرمایا. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو منجی مخلوقات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو علت خلق کائنات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مظہر خالق کائنات ہیں. یہ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، جس آیت کا میں نے انتخاب کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73، آیت نمبر 73. کل اس کے ذیل میں کچھ گفتگو رہی. کل کی مجالس میں جو لوگ تھے ان کو علم ہے کہ کیا گفتگو رہی، مگر جو نئے لوگ ہیں صرف اشارہ کرتا ہوا جاؤں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ یوم، ایک دن. کون سا دن ہے وہ؟ محشر کا دن، قیامت کا دن. یوم ندعو، آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. کل اناس، ہر انسان کو، ہر انسان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا. اس لیے اس کے ساتھ پہ امامہم، اس کے امام کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ. کل میں نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا تھا کہ چاہے دنیا میں انسان امامت کا انکار کرے، چاہے دنیا میں انسان امامت کا مذاق بنائے، چاہے دنیا میں انسان امامت کے منصب کو تسلیم نہ کرے، مگر قیامت کے دن اس کو کسی ایسے امام کی ضرورت پڑے گی کہ جو خود بھی جنت میں جائے اور لے کر بھی جائے، جو خود بھی جنت میں جائے اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کے بھی جائے.
تو کل میں نے بیان کیا تھا کہ امام کا انتخاب انتہائی ضروری ہے، اور کل اس کے ذیل میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو ہمارے دوستان اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد امام سے مراد جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے، تو کل میں نے بیان کیا کہ اگر قرآن کریم اگر ہم مانیں گے تو ہمیں قرآن کریم ہر زمانے کا قرآن الگ تسلیم کرنا ہوگا، کہ ہر زمانے کا قرآن الگ ہو۔ رسول کے زمانے کا الگ تھا، علی کے زمانے کا الگ، حسن کے زمانے کا الگ، حسین کے زمانے کا الگ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت واجب ہے۔ مات اگر کوئی مر جائے ولم یعرف امام زمانے ہی، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، مات میتۃ جاہلیہ، تو گویا وہ ایسا میرے سے جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی جہالت کی نہیں۔ جہالت اور جاہلیت میں فرق یہی ہے، جہالت ہوتا ہے نادانی، جاہلیت ہوتی ہے گمراہی۔ جاہلیت یعنی گمراہی، یعنی اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ گمراہی کی موت مرا۔ اگر ہم امام سے مراد قرآن کریم میں کتاب اللہ لے لیں، اللہ کا کلام لے لیں، اللہ کا قرآن لے لیں، تو ہمیں رسول کی حدیث کا انکار کرنا ہوگا، رسول کی حدیث کا انکار کرنا ہوگا، کیونکہ رسول نے کہا کہ ہر زمانے کے امام، اور ہمیں اور مسلمانوں کو یہ علم ہے کہ ہر زمانے کا قرآن کوئی ایسا نہیں کہ الگ الگ ہو۔ جو زمانے کا قرآن رسول خدا کے زمانے میں تھا وہی قرآن علی کے زمانے میں تھا، وہی قرآن مہدی دورہ کے زمانے میں ہے۔ قرآن میں فرق نہیں ہے، یہ بات کو رد کر دیا جاتا ہے کہ امام سے مراد قرآن ہے۔ نہیں، اگر امام سے مراد قرآن ہوتا تو رسول بے زمانے ہی کی قید نہیں لگاتے۔ رسول نے کہا اپنے زمانے کے امام کی معرفت، اپنے زمانے کے امام کی معرفت انتہائی ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ اگر کوئی اپنے زمانے کی معرفت نہ رکھے امام کی تو گویا ایسا ہے جیسے جاہلیت کی موت مرا، گمراہ کی موت مرا۔ تو میرے نوجوانوں سے یہی ایک میسیج ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا مطالعہ کرو، درک کرو ان کو، ایسا نہیں وہ آپ سے جدا ہیں۔ الحمدللہ فخر سے کہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، فخر سے کہنا چاہیے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی نا امیدی نہیں، ہمیں اس بات کے عقیدے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہاں ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے، وقت کا امام زندہ ہے، کوئی بے وارث قوم نہیں ہے، ہم بے وارث قوم نہیں ہیں، ہمارا وقت کا امام زندہ ہے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے جن کے امام وجود میں تو آئے مگر زمانے کے ساتھ ساتھ امام ختم ہو گئے، مگر ہمارا زمانے کا امام ابھی زندہ ہے اور ہماری محافظت کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو کل تک کی گفتگو میں یہ بیان کیا تھا کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کو جنت میں جانا ہے، بہشت میں جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے امام کی پیروی کرے کہ جو جنت میں جائے اور لے کر بھی جائے، خود بھی جائے۔ یہ بھی شرط ہے کہ ایسا امام ہو کہ وہ خود اتنی کوالٹی رکھتا ہو کہ خود بھی جائے۔ کسی ایسے امام کو انتخاب نہ کرنا کہ جو اپنے بیٹے کو کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر غلام زادہ لکھ دیے کہہ دیا ہے تو لکھوا لیتے۔ امام نہیں ماننا ہے، ایسے کو امام ماننا ہے کہ جو خود بھی جنت میں جائے اور جنت میں لے کے بھی جائے۔ امام کا انتخاب، امام کو کہ ہمارا امام الحمدللہ ہمارا امام مولا کائنات سے شروع ہے، ہمارے پہلے امام مولا کائنات کی ذات ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ دیکھیے غیبت کا جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام غیبت میں ہیں، تو میں نے بیان کیا کہ غیبت کا عقیدہ کوئی شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، غیبت کا عقیدہ خود قرآن میں موجود ہے۔ کل میں نے بیان کیا شخص اور شخصیت کا، کیا غیبت نبی نہیں کہ غیبتوں میں؟ جناب عیسیٰ غیبت میں نہیں ہے، جناب خضر غیبت میں نہیں ہے۔ نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ امام آپ کی غیبت میں ہے، جب وہ ظہور کریں گے تو بالکل ایسا ہوگا جیسے 40 سال کا نوجوان۔ دلیل ہے نا، روایتوں میں موجود ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو امام طولان عمر ہے، مگر جب وجود مبارک سامنے آئے گا تو بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے 40 سال کا ایک جوان۔ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں مان سکتے تو اس آیت کو قرآن سے نکال دو۔ کون سی آیت؟ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو اللہ عیسیٰ اور خضر کو لمبی عمر دے سکتا ہے وہی اللہ کے نبی کو، علی نبی کی آخری حجت حضرت مہدی دورہ کو وجود نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ غیبت کا عقیدہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اکیلے نہیں ہیں ہم، غیبت کا عقیدہ اہل سنت کا بھی ہے۔
اہل سنت کے بزرگان کا بھی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کا عقیدہ بھی غیبت پہ تھا، حضرت عمر کا بھی عقیدہ غیبت پہ تھا۔ جا کے دیکھیں ان کی کتبیں میں، دیکھیں صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابن داؤد میں ہے، احمد بن حنبل میں، سب میں موجود ہے یہ روایت کہ جب رسالت محبت اتنی کرتے تھے رسول خدا سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جب رسول خدا کی شہادت ہوئی تو تلوار نکالی، باہر آئے، تلوار نکال کے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا، رسول مرے نہیں ہیں بلکہ موسیٰ کی طرح غیبت میں چلے گئے ہیں، موسیٰ کی طرح غیبت میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ تمام بزرگان کا ہے، حضرت عمر کا عقیدہ بھی غیبت پر ہے۔ تو غیبت کے عقیدے سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو کرے، بس امام کی شناخت، امام ایسا ہو جو میں نے بیان کیا، امام کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو خود بھی جنتی ہو اور جنت میں لے کر بھی جائے، ایسا امام نہیں جو امت کا محتاج ہو، ایسا امام نہیں جو امت کا محتاج ہو، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام وہ نہیں ہوتا جو امت کا محتاج ہو، امام وہ ہوتا ہے جس کی امت محتاج ہو، ہمارا عقیدہ ہے۔ سب سے بڑے عالم دیکھیے، کوئی بھی شخص اگر آپ کو کسی کو مشورہ لینا ہوتا ہے یا اپنی کوئی قیمتی چیز آپ نے کسی کو دینی ہے تو آپ تمام جہات کو دیکھتے ہیں، کیا اس چیز کا اس کو علم بھی ہے، اس کو منزلت کا معلوم ہے، اس علم کا نہیں ہے، یعنی صاحب علم آدمی دیکھتا ہے، صاحب قدر آدمی دیکھتا ہے کہ قدر کرے گا نہیں کرے گا، صاحب علم دیکھتا ہے کہ اس کو اس چیز کا علم ہے نہیں ہے، اگر اس چیز کے علم ہوگا تو اس کی قدر بھی کرے گا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا عالم مولا کائنات کی ذات، دنیا کا سب سے بڑے عالم کا نام کیا ہے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب، کائنات کا سب سے بڑا عالم کا نام ہے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، ہمارا صرف آپ کا اور ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی۔ وہ دلیل کیا لے کر آتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ علی دنیا کے، علی کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سارے صحابہ علی سے سوال کرتے ہوئے نظر آئے مگر علی نے کسی صحابہ سے سوال نہیں کیا، علی سے سب سوال کرتے نظر آئے، مگر کوئی جھوٹی روایت دکھائے، جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی دکھا دے کہ علی نے کسی سے سوال کیا ہو۔ علی سے یہی سوال کرتے تھے نا، جب علی سے مولا کائنات سوال کیا جاتا تھا کہ آپ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں، تو مولا نے کیا کہا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، آپ اتنی جلدی کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کیا کہا تھا، تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہ جس طرح تیرے سامنے موجود ہیں تیری 5 انگلیاں، میرے سامنے پوری کائنات اسی طرح موجود ہے۔ مولا کائنات جب تو دیکھیں نا، خود اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے۔ امام کی شناخت ضروری ہے، دیکھیں امام کی معرفت ضروری ہے، امام کو پہچانے۔ ہر شخص کو ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو جنت میں لے کے جائے۔ دیکھیں وجہ خلقت کیا ہے، وجہ خلقت انسان کیا ہے؟ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے یا نہیں ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ائی لیعرفون، کہ میں نے جنات اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ اب اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ میں آپ سے پوچھوں گا اللہ کریم ہے مجھے دکھائیں، اللہ کریم ہے مجھے دکھائیں، اللہ قادر ہے مجھے دکھائیں، اللہ عادل ہے مجھے دکھائیں۔ تو کوئی اللہ کو لا کے نہیں دکھائے گا کہ دیکھو یہ رہا اللہ قادر، یہ رہا اللہ قادر، یہ رہا اللہ عادل، نہیں، آپ کو کوئی ایسے مظاہر اللہ چاہیے، ایسے کوئی مظاہر خدا چاہیے کہ جو آپ سے جوڑیں اللہ کی طرف۔ اگر ہمیں اللہ کی کریمی دیکھتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ کی کرامت دیکھتے ہیں، اگر ہم اللہ کو عادل دیکھنا چاہتے ہیں تو علی کی عدالت دیکھتے ہیں۔ جو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے مظاہر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ بس جو علی کے فضائل پڑھے اس کو آگے الزام لگا دیا جاتا ہے یہ غلو کر رہا ہے، یہ غالی ہو گیا۔ علی کے فضائل پڑھنا کہتے ہیں غالی ہو گیا۔ اور جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، باور کریں، یقین کریں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا غلو، غالی ہو گیا، یہ اس کو غلو کی تعریف بھی نہیں معلوم ہوگی۔